السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، میرا سوال اسی پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کو ذرا پلیز کلیئر کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا اینڈ ڈلیوری کے دوران، لیکن اس کے اعضاء مکمل ہیں، پورا مکمل بچہ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں آ کے سانس نہیں لی، تو اس لیے اس کا جنازہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قبرستان میں دفناتے ہیں۔ قبرستان سے باہر ہی، باؤنڈری لائن کے باہر ہی اسے ایسے گڑھا کھود کے دفنا دیا السلام جاتا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہن میری، آپ کا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ رواج ہے کہ جو بچہ مردہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے اور مردہ پیدا ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اور اسے قبرستان میں دفن کرنے کی بجائے قبرستان سے باہر یا قبرستان میں کہیں دیوار کے قریب میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی اسے عام مردوں کے ساتھ یا بیچوں بیچ دفن کرنے کی بجائے کہیں دیوار کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جی یہ ایک علاقے کا رواج ہے، ورنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مردہ پیدا ہونے والا بچہ، ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو چکا ہو، 4 ماہ پورے ہونے پر بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو ایسا مردہ بچہ جو کہ مکمل ہو یا کہ ابھی وہ 7 8 ماہ 6 ماہ کا ہو اور بچہ مردہ پیدا ہوا، تو اس کا جنازہ پڑھنا بھی درست اور صحیح ہے۔ حدیث سنن نبی داؤد کتاب الجنائز وغیرہ میں ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر ہے 3180، 3180 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ ناقص پیدا ہو، مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس میں پھر بچے کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بچہ اگر مردہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد نہ اس نے آواز نکالی، نہ اس نے چیخ ماری، وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا یا ڈیلیوری کے دوران ہی مر گیا، تو ایسے بچے کا جنازہ پڑھنا بھی درست ہے۔ رہ گیا معاملہ کہ اس کو قبرستان میں باہر دفن کیا جاتا ہے یا دیوار کے قریب، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جس طرح عام مردے کو قبرستان میں جہاں بھی جگہ ملے دفن کیا جائے، تو اسی طرح مردہ بچے کو بھی قبرستان میں، درمیان میں، کنارے میں، سائیڈ میں، جہاں بھی جگہ ہو قبر بنائی جائے اور اسے بھی باقاعدہ طور پر صحیح طریقے پر دفن کیا جائے۔ اور اسی پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی قول ہے، بچہ اگر زندگی کی علامت کے ساتھ پیدا نہ ہو، وہ بھی ایسا بچہ، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور یہی قول امام ابن سیرین کا بھی ہے۔ اور اسی طرح ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ قول ہے کہ اگر بچہ 4 ماہ ماں کے پیٹ میں پورے کر چکا، اس میں روح پھونک دی گئی، تو ایسے بچے کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح صحابہ میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب بچہ پیدا ہو اور علامات زندگی موجود ہوں تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ بچہ مردہ پیدا ہو یا بچہ زندہ پیدا ہو، 4 ماہ سے زیادہ کا حمل تھا اور بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، مردہ ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا بھی درست ہے۔ ہاں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، اگر بچہ پیدا ہوا اور زندگی کی علامت نہیں تھی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،
یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہی مالک بن انس کا ہے، یہی امام اوزائی اور امام محمد بن ادریس کا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ اور اس میں راجح بات یہی ہے کہ جو احمد ابن حنبل نے اور اسحاق ابن راہوے نے کہا، یعنی مردہ بچہ پیدا ہو جائے، 4 ماہ سے زیادہ کا حمل تھا، تو ایسے بچے کا جنازہ پڑھنا بھی درست ہے اور صحیح ہے۔